Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are all fine. So in this video we will talk about one of the attribute of Allah, Al-Ali. Al-Ali کا مطلب ہے جی بلند و بالا، یعنی کہ جو سب سے بلند ہوتا ہے وہ ہوتا ہے the most high. سو اگر ہم بات کریں اللہ تعالیٰ کے رتبے کی، اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی، اللہ تعالیٰ کے مرتبے کی، تو وی آل نو ڈیٹ کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان و شوکت ہے وہ سب سے بلند ہے، اور اس سے بلند کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از، اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تھرون ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس تھرون کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ موجود ہیں، تو وہاں پر بھی کسی کی رسائی نہیں ہے، وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا. سو اللہ تعالیٰ اس حساب سے بھی اگر دیکھیں کہ رہنے کے معاملے میں بھی، عرش کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے. سو جب ایک ایسا کریٹر جس کی شان اتنی زیادہ ہے اور اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے اور وہ رہتا بھی اتنا اوپر ہے، سو اسی لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم جب زمین کے ساتھ اپنا سر اور ناک لگا کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم یہی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ گلوریز ٹو مائی لارڈ دا موسٹ ہائی، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بلند و بالا ہے. سو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ آور لویسٹ پوزیشن، جب ہم زمین کے اوپر سجدہ بوس ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس ایٹریبیوٹ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سب سے بلند ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، تو یہ بیسیکلی اس کا پرپس ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت بھی بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے اور میری تسبیح بیان کر رہا ہے. سو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ذکر کرتے ہیں اسی ایٹریبیوٹ کا کافی دفعہ، اور قرآن پاک میں آیا ہے جس طرح کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ ایگزالٹ دا نیم آف مائی لارڈ، ایگزالٹ دا نیم آف لارڈ دا موسٹ ہائی، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کی تعریف بیان کرو جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے. سو دیٹ واز العلی دا موسٹ ہائی. اور نماز کا اگر ہم ذکر کریں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ بیان کرتے ہیں، اور نماز کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تحفہ دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا یہ کہ یہ ایک ایسا واحد تحفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر، ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ادھر بات چیت ہوئی ان کی، اور باقی نبیوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ملاقات ہوئی، اور حضرت جبرائیل جو تھے وہ بھی ایک مقام پر جا کر رک گئے کہ اب اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، جو کہ فرشتوں کے سب سے جو اعلیٰ مقام ہے فرشتوں میں، اور سب سے زیادہ مرتبے والے جو تھے حضرت جبرائیل، وہ بھی ادھر جا کر رک گئے کہ اس سے آگے اب میں نہیں جا سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے بھی آگے گئے. تو ادھر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا تحفہ ملا جو کہ آج ہم پڑھتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی عظیم تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر دیا. ٹھیک ہے، اگر اس چیز کو بھی ہم دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ باقی بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر فرائض دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جیسا کہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ واحد تحفہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر دیا، اور اس سے ہی ہمیں اس کی اتنی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے یہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز قائم کرتے رہیں اور اپنے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو مقررہ وقت پر، ٹھیک ہے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے اسے پڑھنے چلے جائیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. اینڈ
اب نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کا بیسیکلی پرپس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہمارا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جو رابطہ ہے ہمارا، وہ قائم رہے۔ اور اس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو تاکہ تم میری یاد میں رہو، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے نہ بھولے، میرا بندہ مجھے یاد کرتا رہے تاکہ میں بھی اسے یاد کرتا رہوں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھا کریں، اور جب نماز کا ٹائم ہو جائے باقی معاملات کو چھوڑ کر نماز کی طرف بھاگیں۔ اور اس میں ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک دوست ہو ہمارا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہم رہتے ہوں، اور پھر ہم اسے چھوڑ دیں، اور 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہ رابطہ قائم نہیں رہتا، وہ کنیکشن قائم نہیں رہتا، وہ جو ہوتی ہے اپنائیت ہوتی ہے، وہ چیز اتنی نہیں رہتی یا ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اسی طرح نماز کے ساتھ ہے کہ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کے پاس رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو جتنی دفعہ یاد کریں گے، روز یاد کریں گے، تو وہ کنیکشن اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا جائے گا، وہ کنیکشن اتنا ہی اسٹرانگ رہے گا۔ اسی لیے نماز کو پڑھنا اور قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے دیٹ واز the attribute of Allah العلی the most high۔ اللہ تعالیٰ کا رتبہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رہتا بھی بہت بلند ہے، اور وہاں پر کسی کی رسائی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں جا سکتا وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سوا۔ that was for today the name of Allah۔ اور آج ربیع الاول کا پہلا دن ہے، یکم ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، وہ اس دنیا میں آئے، تو ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اور ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی دے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور ہمیں آخرت میں بھی مغفرت فرما دے ہماری، اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا جی، خدا حافظ۔